خدا کے کلام میں سے ہم حوالہ پڑھیں گے۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ فرسٹ ڈے آف کریشن۔ ہم ایک اور حوالہ پڑھیں گے، پیدائش پہلا باب اور اس کی 2 آیت سے لے کر 5 آیت تک۔ اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گراؤ کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جاؤ، اور روشنی ہو گئی۔ اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ جب ہم دوسری ورس کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گراؤ کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ زمین ویران اور سنسان تھی۔ یہ آیت جو ہے خدا کے دل کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ مطلب جب ان روحوں نے خدا کو دھوکہ دیا، جن فرشتوں کو خدا نے بنایا تھا، تو خدا کا دل جو وہ ویران اور سنسان ہو گیا۔ اور ہم نے پڑھا کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ پانی کہاں سے مطلب آیا؟ جب ہم مکاشفہ 22 باب اور اس کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا، جو خدا اور برا کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا۔ اس ورس کے مطابق جو ہے خدا کے تخت کے نیچے سے آب حیات کا دریا بہتا ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمین پر جو پانی تھا وہ وہی جو خدا کے تخت سے آب حیات کا دریا بہتا ہے، وہی جو پانی اس زمین پر موجود تھا۔ پھر بعد میں جو جب خدا نے مطلب اوپر کے پانی کو اور نیچے کے پانی کو علیحدہ علیحدہ کیا اور بیچ میں فضا ہوئی، مطلب بعد میں جو پانی وہ ڈیوائیڈ کر دیا گیا، اور یہ پانی جو وہ خدا کے تخت سے جو وہ آتا تھا، مطلب تیسری بادشاہی پہلی بادشاہی فردوس، اور پھر جو ہوتا ہوا وہ زمین تک جو ہے وہ پانی جو وہ پہنچتا تھا۔ تیسری آیت پڑھیں گے ہم، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جائے، اور روشنی ہو گئی۔ ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے ہم نے پڑھا ہے کہ خدا نے کہا کہ روشنی ہو جائے، اور روشنی ہو گئی۔ یہ روشنی، جب ہم اس روشنی کو دیکھتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ سورج جو وہ چوتھے دن جا کے بن رہا ہے، تو جب اس روشنی کو دیکھتے ہیں تو یہ روشنی کیا ہے؟ مطلب یہ کون سی روشنی ہے؟ یہ روشنی جو ہے وہ روحانی روشنی ہے، اس کو ہم آتمک روشنی بولیں گے۔ جب جن کی روحانی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جب وہ روشنیوں کو دیکھتے ہیں تو 3 طرح کی جو ہے 3 ڈفرنٹ جو ہے وہ 3 قسم کی جو روشنیاں ان کو نظر آتی ہے۔ مطلب جو بلو کلر کی روشنی ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے، پھر ریڈ کلر کی، اور پھر وائٹ کلر کی، جو یہ 3 طرح کی روشنیاں جو یہ ان کو نظر آتی ہیں۔ یہ روشنی جو ہے یہ خدا کے اختیار کو ظاہر کرتی ہے، مطلب کہ تمام چیزوں پر خدا کا اختیار ہے۔ جب ہم رومیوں پہلا باب اور اس کی 20 آیت کو پڑھیں گے، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے۔ مطلب کہ یہ خدا کے اختیار کو ظاہر کرتی ہیں یہ ساری چیزیں، کہ یہ چیزیں جو وہ خدا کے اختیار میں خدا نے بنایا، اس کی جو صفتیں ہیں، ازلی قدرت ہے، وہ الوہیت جو ہے دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی چیزوں کے ذریعے سے وہ معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے کہ یہ سب کچھ خدا کے اختیار میں۔ تو یہ جو ہے وہ روحانی روشنی کو جو ظاہر کرتی ہے۔ پھر ہم نے پڑھا 5ویں آیت کو پڑھیں گے،
اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات اور شام اور صبح سو پہلا دن ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دن جو ہے یہ فرق ہے، مطلب کہ جب خدا نے زمین و آسمان کو بنایا تو وہ دن فرق ہے، مطلب کہ آج ہم دیکھیں کہ جب دن ہوتا ہے پھر رات ہوتی تو اس طرح نہیں، مطلب ایسے خدا نے زمین کو نہیں بنایا، زمین و آسمان کو چیزوں کو نہیں بنایا، بلکہ وہ ایک لانگ ٹائم تھا، بہت لمبا پیریڈ تھا جب خدا نے ان سب چیزوں کو جو وہ تخلیق کیا۔ ہم پڑھیں گے خدا کے کلام سے دوسرا پطرس 3 باب اور اس کی 8 آیت۔ اے عزیزو، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر اور 1000 برس ایک دن کے برابر ہے، مطلب خدا کے نزدیک جو ایک دن ہے وہ 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس جو وہ ایک دن کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے جب تخلیق کیا تو وہ ایک لانگ ٹائم کا ایک پیریڈ تھا۔ ایک حوالہ ہم لاسٹ میں پڑھیں گے، ایوب 36 باب اور اس کی 38 باب اور اس کی 6 آیت ہم پڑھیں گے کلام میں سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گیانی جو ہیں وہ بھی باتیں کرتے ہیں کہ وہ بھی آنے والے وقت میں بتاتے ہیں، آنے والے وقت کے بارے میں بتاتے ہیں، اس طرح بتاتے ہیں تو اس طرح تھا یا ایسے تھا یا سب کچھ مطلب کہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم ایوب 38 باب اور 6 آیت پڑھتے ہیں، کلام میں لکھا کس چیز پر اس کی بنیاد ڈالی گئی یا کس نے اس کے کونے کا سرے کا پتھر ٹھہرایا، مطلب خدا کہتا ہے کہ جب میں نے ان چیزوں کی بنیاد ڈالی تب وہ کہاں تھے، مطلب کس نے اس کی بنیاد ڈالی ہے جب، یا کس نے اس کو کونے کا پتھر ٹھہرایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب چیزوں کا جو بنانے والا ہمارا خالق خدا ہے، خدا نے بنایا۔ خدا آپ سب بلیس کرے اپنے پاک کلام کی اس طرح سے۔